جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو راستے بنائے، دو راہیں بتائی ہیں. زندگیوں کے گزارنے کے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں، دو طرح کی موت ہے، دو طرح کا انجام ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں اور اللہ کی رضا کو خریدتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو خریدتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو ایک منڈی سے تشبیہ دی ہے، ایک بازار سے تشبیہ دی ہے. دین کا بازار ابھی سرگرم ہے، اس میں لین دین ابھی چل رہا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو بیچتے ہیں اور آزادی حاصل کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو بیچتے ہیں اور ہلاکتیں خریدتے ہیں. صبح صبح یہ دوڑ لگتی ہے، ہر انسان بازار میں اترتا ہے، اپنی جان کو بیچتا ہے. کچھ آزادی خریدتے ہیں، کچھ ہلاکتیں خریدتے ہیں. اور وہ زندگیوں میں ایک وہ ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام. پھر فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے طرح داخل ہو جاؤ. یعنی ایسا نہ ہو کہ آدھی زندگی آپ اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، آدھی زندگی اپنی مرضی سے گزارو. اللہ فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کی پوری طرح داخل ہو جاؤ. اور آگے فرماتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلو. انا ہدیناہ السبیل، راستے دو ہیں، اما شاکرا و اما کفورا. ایک شکر گزاری والا راستہ ہے اور ایک ناشکری والا راستہ ہے. شکر گزاری والا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور ناشکری کا راستہ شیطان کا راستہ ہے. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انجام بھی تمہیں دونوں بتا دیے ہیں، راستے بھی تمہیں دونوں بتا دیے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر اچھائی کی بھی طاقت رکھی ہے اور برائی کی بھی طاقت رکھی ہے. جیسی زندگی گزارتے ہیں ویسی موت آتی ہے. ان الارض تبکی علی الانسان وتبکی للانسان، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی موت پر زمین روتی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو زمین روتی ہے کہ اللہ یہ کیوں مر گیا، اس کو تو نہیں مرنا تھا. اس کی تو نمازیں، اس کا ذکر، اس کا تلاوت قرآن، اس کا تہجد، اس کا تقویٰ، اس کی صحابت، یہ سب کچھ میرے اوپر ایک باغ تھا، ایک چمن تھا، آج اس کے مرنے سے وہ چمن اجڑ گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے زمین روتی ہے. تبکی للانسان، یا اللہ یہ ظالم کب مرے گا، یہ ظالم کب مرے گا. اس کے زنا نے مجھے برباد کر دیا، اس کے چوریوں نے مجھے برباد کر دیا، اس کے ڈاکہ ڈالنے کی عادت نے مجھے برباد کر دیا، اس کے جھوٹ بولنے نے میرے کلیجے میں سوراخ کر دیے، ماں باپ کی نافرمانیوں نے مجھے جلا کر رکھ دیا، گانے بجانے کی محفلوں، موسیقی کی تاروں نے مجھے ویران کر دیا.
تو یا اللہ یہ کب مرے گا؟ جو انسان ایسی زندگی گزارتا ہے تو زمین اللہ سے دریافت کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ اللہ یہ انسان کب مرے گا؟ جس کی زنا چوری گناہ میرے اوپر ایک بوجھ بن گئی ہے، یہ کب مرے گا؟ یہ کب زمین کے نیچے چلا جائے گا؟ کب اس کی موت آئے گی؟ یہ بوجھ میرے سر سے کب ہٹے گا اور یہ زمین کے نیچے کب جائے گا؟ تو میرے بھائیوں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے کلیجے کو جلا کر رکھ دیتے ہیں اور اس کی رگ رگ میں درد اتار دیتے ہیں، اپنی نافرمانیوں سے، چوریوں سے، ڈاکوں سے، زنا سے، قتل سے اور گانے بجانے کی محفلوں سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہے، ظلم ہے، رشوت ہے، ستم ہے، کچھ لوگ ایسے جو رگ رگ کو جلا دیتے ہیں زمین کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کے رگ رگ میں ٹھنڈک بھر دیتے ہیں اور راحت بھر دیتے ہیں، وہ جدھر سے گزرتے ہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو ہوا ان سے ٹکراتی ہے وہ نسیم بن جاتی ہے، جہاں سجدے میں سر رکھتے ہیں تحت سرا تک زمین کا کلیجہ برف بن جاتا ہے، جہاں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں فضا معطل ہو جاتی ہے، جب نظریں جھکا کر بازار سے گزرتے ہیں تو بازار کی ایک ایک چیز ان کو نظریں اٹھا کر دیکھتی ہے، یہ کون حیا والا گزر گیا؟ بازار تو پورا حیاؤں سے بھرا ہوا ہے، بازار تو آوارہ نظروں سے بھرا ہوا ہے، یہ کون ہے جو نظریں جھکا جھکا کے چل رہا ہے؟ زمین اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہی ہے، زمین اس کے قدم چومتی ہے، ہوائیں اس کے بوسے لیتی ہے اور آسمان کے فرشتے بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے اس بندے پر فخر کرتے ہیں۔ اس عریانی فحاشی کے دور میں کس نوجوان نے اپنی نظروں کو جھکا دیا ہے؟ میرے بندے میں نے تجھے 2 آنکھیں دی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھے 2 آنکھیں دی ہے، اس کے اوپر ہم نے پردے لگا دیے، یعنی جو پلکیں ہیں، پلکیں جو لگا دیے ہیں، پردے ہیں، یہ ان آنکھوں سے دیکھ جو تیرے لیے حلال ہے، اور جب حرام نظر آئے تو یہ اپنے پردوں کو جھکا لیا کر، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کر۔ یہ پردہ میں نے اسی لیے لگایا ہے کہ اس سے حرام نہ دیکھا کر، اس سے غلط نہ دیکھا کر۔ تو ایسے لوگ بازاروں سے گزر جائے، گلیوں سے گزر جائے تو وہ گلیاں معطل ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اب وہ لوگ نہیں رہے، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی وہ لوگ نظر نہیں آتے، دنیا اجڑ گئی ہے، انسان مٹ گئے، عورتیں مر گئیں، صرف مؤنث رہ گئی، مذکر رہ گئے، کچھ مؤنث ہے کچھ مذکر ہے، نسائیں چلی گئی ہیں، وہ مرد اٹھ گئے، عورتیں زمین کے نیچے جا کر سو گئی ہیں، وہ مرد جا کر مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گئے ہیں۔ جس کی آنکھ و پکا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی تھی، جو راتوں کو منہ کھول کر اللہ کے سامنے روتے تھے، وہ لوگ اب نہیں رہے، وہ زمین کے نیچے دفن ہو گئے۔ وہ عورتیں جن کا حیا فرشتوں کو بھی شرما دیتا تھا، ان سے جہاں خالی ہو گیا ہے۔ کوئی کروڑوں میں ایک ہو تو شاید ہونا بھی چاہیے، ورنہ قیامت تو کبھی آ ہی جاتی، ورنہ تو بھائی آج مذکر ہے، مؤنث ہے، جنہیں شہوتوں لذتوں کے سوا، نفس کے غلامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ساری زندگی کی اللہ نے ایک فیصلے کا دل رکھ دیا ہے، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ فیصلے کا دن قیامت کا دن، ایک زلزلہ، زلزلے کے پیچھے زلزلہ، دل دھڑکتے ہوئے، ڈرے ہوئے، پریشان، آنکھیں ذلیل ہیں، آپ سب کہیں گے کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا آج، یہ کیا ہو گیا، زلزلہ آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، اوپر سے آگ گر رہی ہے، کیا ہو گیا ہے، ہر لوگ پریشان ہیں۔ تب اللہ کہے گا کہ یہی وہ دن ہے جس سے میں تمہیں ڈراتا تھا، تمہیں کہتا تھا کہ دنیا میں سنبھل کر چل، سنبھل کے بول، سنبھل کے تول، سنبھل کے دیکھا کر، ایک دن تجھے میرے پاس آنا ہے، ایک دن یہ دنیا ختم ہونی ہے۔ آج وہ فیصلے کا دن آ گیا ہے۔ میرا رب، میرا بندہ تو کیا نہیں جانتا ہے، تیرا رب نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے نہ کمزور ہے، نہ عاجز ہے نہ ضعیف ہے، نہ عدم سے وجود میں آیا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے،
نہ اس دن، اور اس نے سب کو پیدا کر دیا ہے، پہلے بھی اللہ ہے، آج بھی اللہ، کل بھی اللہ، قیامت تک اللہ ہی اللہ رہے گا۔ مشرق کا اللہ، مغرب کا اللہ، شمال، جنوب، فوق، تحت، الثری تک، ستارے، کہکشاں، شمس و قمر، لیل و نہار، دن اور رات، صبحیں، شامیں، جنگل، دریا، پہاڑ، سب کائنات کا تنے تنہا وحدہ لا شریک لہ، وہ سب کونے میں اللہ ہے۔ جس نے سب کچھ بنایا اسے کسی نے نہیں بنایا۔ جو سب کو موت دے گا کوئی اسے موت نہیں دے سکتا۔ جو سب کو پکڑتا ہے اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ جو سب سے پوچھے گا، سب سے سوال کرے گا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جو سب کو دیتا ہے اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ جو سب سے لے لیتا ہے اس کو کوئی نہیں لیتا۔ جو اونچا کرتا ہے تو کوئی نیچے نہیں کر سکتا۔ جو عزت دینے پر آ جائے تو دنیا کی طاقتور چیزیں آ جائے، دنیا کا کوئی بڑا ہی انسان کیوں نہ آ جائے، اس کو ذلت نہیں دے سکتا۔ اگر میرا اللہ ذلت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی چیز بھی کیوں نہ ہو، اس کو، میرے بندے کو عزت نہیں دے سکتا۔ اگر میرا اللہ چاہے تو اس کا ذلیل ہونا ہے۔ اور اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے مارنا ہے تو کائنات عاجز ہو جائے گی۔ دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں چلتی۔ اللہ کے حکم کے بغیر بھی پتا بھی ہل نہیں سکتا، آگ خود سے جلا نہیں سکتی، پانی خود سے ڈوب نہیں سکتا، نہ زہر خود سے مار سکتا ہے، نہ ہی دوا خود سے شفا دے سکتی ہے۔ انسان زہر کھا لیا ہے اور اللہ نے چاہا کہ اس کو موت نہیں دینا ہے تو زہر کھا کے بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا کہ اس کو موت دینا ہے تو اللہ رب العزت اس کو موت دے کر ہی رہے گا، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، وہ فیصلے کا دن آنا ہوگا۔ اللہ اگر بچانے پر آئے تو کس طرح بچاتا ہے؟ جب وہ بچانے پر آتے تو خونخوار مچھلی کے پیٹ میں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا، مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر بھی اللہ نے بچا کر دکھایا۔ آگ کے ڈھیر پر ابراہیم علیہ السلام کو بچا کر دکھایا، چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر دکھایا، سمندر کو پہاڑ بنا کر بنی اسرائیل کو پار لگا کے دکھایا۔ کائنات میں اس کے عجائب و غرائب ہیں، قدم قدم پر بکھرے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ان دو راستوں کو بنانے کے بعد، زندگیوں کو اختیار دینے کے بعد وہ غافل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دو راستے بنائے ہیں، ایک شکر گزاری والا راستہ ہے اور ایک ناشکری والا راستہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن میرا رب کیا کہتا ہے، میں یہ سب بنانے کے بعد بھی غافل نہیں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے کندھوں میں جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ سب لکھ رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے، تو کیا لکھ رہا ہے، تو کیا کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے۔ تو چاہے میرا رب اتنا بادشاہ، اتنا بڑا رب کریم ہے کہ کوئی بھی ایک کالا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، کالے پہاڑ پر اندھیرا ہو جائے، اندھیرا ہونے کے بعد اندھیرے میں جو کالی چونٹی چلتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ کالی چونٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، زندگی اختیار میں لے کر میں غافل نہیں ہوں، میں نہ سوتا ہوں نہ غافل ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، واذا البحار سجرت، میرے بھائیوں نہ جانے وہ کون سا جمعہ ہوگا، قیامت جمعے کو آ جائے یہ معلوم ہے، لیکن وہ کون سا جمعہ ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سی کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سورج کو مغرب سے نکالے گا، جو آخری قیامت کی نشانی ہوگی۔ میرے بھائیوں، جب شیطان بھی کیا کہے گا اللہ سے، شیطان بھی کہے گا کہ اللہ آج تو چاہے جسے سجدہ کرنا چاہے بول، میں تو اس سے سجدہ کرنے کے لیے تیار۔ وہ وقت ہوگا شیطان کو بھی اللہ کے سامنے آ کر جھکنا ہے، تو ہم کون سی چیز ہے، ہم کیا ہے اللہ کے سامنے، ہم کو بھی جھکنا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے، اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر،
تو شیطان نے کیا کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں مٹی سے، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہوا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، زلزلے نکلیں گے، زمین پھٹے گی، پہاڑ اڑیں گے، آگ کے شعلے برسیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت شیطان بھی کہہ رہا ہوگا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، آج میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جسے چاہے بول، میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑے شیطان سے چھوٹا شیطان وہ بڑے شیطان سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اللہ کے سامنے کیوں جھک رہا ہے، تو جو کہہ رہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، آج کیوں کہہ رہا ہے کہ میں سجدہ کروں گا؟ تو بڑا شیطان چھوٹے شیطان سے کہتا ہے کہ نہیں، آج میری مہلت ختم ہو گئی ہے، قیامت کا دن آ گیا ہے، آج میری مہلت ختم ہو گئی ہے، آج میری نہیں چلے گی، آج چلے گی نہ کسی فرشتے کی چلے گی، صرف چلے گی تو صرف میرے اللہ کی چلے گی۔ آج مجھے بھی یہاں آ کر جھکنا ہے، مجھے بھی آ کر جھکنا ہے۔ سب کو اللہ موت دے گا، چاہے انسان ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے جنات ہو، سب کو موت دے گا۔ اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ تو کہیں گے کہ فرشتے باقی ہے، تو اللہ کہے گا سارے فرشتے مر جائیں، سارے فرشتے مر جائیں گے۔ پھر کہے گا کہ اللہ کون باقی ہے؟ تو کہیں گے جبرائیل باقی ہے، جبرائیل باقی ہے، تو اللہ کہے گا جبرائیل مر جائے، جبرائیل مر گئے۔ اب کون باقی ہے؟ اسرافیل باقی ہے، اسرافیل باقی، اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر گئے۔ اب کون باقی ہے؟ اسرائیل باقی ہے، اللہ کہے گا اسرائیل مر جائے، اسرائیل مر گئے۔ اب کون باقی ہے؟ یا اللہ اب وہ باقی ہے جو سب کی روح نکالتے تھے، جو روح نکالتے وقت ان کو طلب نہیں ہوتی تھی، آج ان کا وقت بھی آ گیا ہے، تو اللہ کہے گا ملک الموت بھی مر جائے، سارے فرشتوں کو موت دے۔ اللہ کا عرش سفارش کرے گا، اللہ جبرائیل کو تو بچا لے، اللہ کا عرش کہے گا جبرائیل کو بچا لے، تو اللہ کہے گا اس کو خاموش ہو جاؤ، آج میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے، آج سب کو مرنا ہے، کسی کو باقی رہنا نہیں ہے، باقی رہنے والی ذات صرف میرے اللہ کی اور کسی کی نہیں ہے۔ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے فرشتے، کون باقی ہے؟ اللہ اب وہ باقی جو آپ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو اللہ کہے گا وہ بھی مر جائے، سارے فرشتے مر گئے، سارے انسان مر گئے، اب کون باقی ہے؟ کوئی آواز نہیں، کوئی آواز نہیں، ہر طرف دنیا میں سناٹا ہی سناٹا ہے، ہر طرف سناٹا، نہ کوئی پرندہ جو پر مار رہا ہے، نہ کوئی آگ ہے جو ابل رہی ہے، نہ کوئی پانی ہے جو پانی کے ٹپ ٹپ کی آوازیں آ رہی ہیں، نہ جھاڑ ہے جو ہل رہا ہے، کوئی نہیں باقی ہے، کوئی نہیں باقی۔ اب اللہ نے کون باقی؟ کوئی نہیں باقی۔ اب اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں گئے؟ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہاں گئے؟ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اوپر سے لے کر نیچے دیکھے گا، پوچھے گا این الملوک، بادشاہ کہاں گئے جو اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے، دکھائی نہیں دے رہے، سب تو زمین کے نیچے دفن ہو گئے، کہاں ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ پھر اللہ کہے گا میرے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں گئے؟ کوئی آواز نہیں۔ میرے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے، مجھ سے مانگنے کی بجائے دوسروں سے مانگتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، سارے ختم ہوئے، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اچھا جو شریک ٹھہراتے تھے، جس کو شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہے؟ وہ تو مجھ سے سامنے آئے، وہ میرے سامنے آئے، وہ کہے کہ میں باقی ہوں، میں باقی ہوں، وہ بھی نہیں باقی۔ کون باقی؟ صرف اللہ کی ذات باقی ہے۔ فقال انا ربكم الاعلى، جب فرعون نے یہ کہا کہ میں بڑا رب ہوں، تو اللہ نے اس کو مہلت دی، آخر میں اس کی ایسی پکڑ ہوئی، جب وہ کہتا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ کہتا کہ آج تیری کوئی توبہ نہیں ہے، آج تیری مہلت ختم ہو گئی ہے، آج تیری کوئی توبہ نہیں ہے، وہ وقت آ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ وقت ہمارے پاس باقی ہے، وقت ہمارے پاس باقی ہے توبہ کا، قیامت تو آنی آنی ہے۔ جب وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ سارے انسانوں کو موت دے گا، ارے فرشتوں کو موت دے دے گا تو ہم کیا چیز ہے؟ وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ ان سارے فرشتوں کو موت دے دے گا تو ہم کیا چیز ہے؟ ہم کو بھی تو ایک دن مرنا ہی ہے۔ زندگی ہے چند دنوں کی، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔
پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں گئے؟ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہاں گئے؟ اپنے پیسوں پر اتراتے تھے کہاں گئے؟ اپنے عزتوں پر اتراتے تھے کہاں گئے؟ اپنے برانڈڈ کپڑوں پر اتراتے تھے کہاں گئے؟ اپنے بڑے بڑے کاروباروں پر اتراتے تھے کہاں گئے؟ اپنے بڑے بڑے کاروبار کے چکر میں جس نے مجھے بھلا دیا وہ کہاں گئے؟ کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں، سب زمین کے نیچے دفن ہے، کوئی آواز نہیں۔ اللہ کہے گا متکبر، تکبر کرنے والے کہاں گئے؟ میرا اللہ فرماتے کہ انسان کی اوقات ہی ہے تکبر کرنے کی۔ اللہ رب العزت ہماری اوقات، ہماری حیثیت قرآن پاک میں بتاتے ہیں، پارہ نمبر 29 سورہ مرسلات، الم نخلقکم من ماء مہین۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، کیا ہم نے تم کو گندے پانی سے نہیں پیدا کیا؟ تمہاری ایک اوقات سے گندا پانی ہے، ایک ناپاک پانی سے تم زمین دنیا میں آئے ہو۔ تم کس چیز کا تکبر کر رہے ہو؟ پیخانہ تمہارے اندر، پیشاب تمہارے اندر، کان کا میل تمہارے اندر، آنکھ کا میل تمہارے اندر، غلاظت تمہارے اندر ہے، تو تم کس چیز پر تکبر کر رہے ہو؟ کیا اوقات ہے تمہاری دنیا میں؟ کوئی اوقات نہیں ہے۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ ہم نے تم کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم اس مٹی میں تم کو دفن کریں گے اور پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ والبعث بعد الموت، پھر موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب تو حشر کا میدان لگے گا تو لگے گا تکبر کرنے والے کہاں گئے؟ اپنے مال پر اتراتے تھے، پیسوں پر اتراتے تھے تو جمع کر کے رکھتے تھے، کہاں گئے؟ ہم نے مال انہیں اسی لیے دیا تھا تاکہ وہ اپنے مال سے مجھے راضی کر سکے۔ خبر ہمیں پکار کر کیا کہہ رہی ہے؟ خبر پکار رہی ہے میں اندھیری ہوں، میں اندھیری ہوں، میرے اندر کوئی نہیں آئے گا سوائے بندے کے اعمال ہی میرے اندر آئیں گے۔ یاد رکھ، میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں ہوگی تجھ کو سب وحشت بڑی۔ میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نہ دولت لیتا آئے گا، نہ عزت لے کر آئے گا۔ ہماری اوقات ایک کفن ہے، ایک مٹی ہے جو ہمیں پورے شریر کو کھا لے گی، ہڈیاں ہو جائے گی۔ ہم جسم پر اترا رہے ہیں، جس خوبصورتی پر اترا رہے ہیں، دفن ہوتے وہ مٹی ہمارے جسم کو کھا لے گی، ہڈیاں باقی رہ جائے گی، کیڑے ہمارے جسم کو کھا لیں گے۔ یہی ہمارا جسم کیڑوں کی غذا ہے۔ اس کیڑوں کی غذا کے لیے اتنا اترانا کیا ہے؟ ہماری حیثیت ایک گندا پانی ہے۔ اوقات کیا ہے ہماری؟ کچھ اوقات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے الا لیعبدون، تاکہ عبادت کرو، عبادت کر کے مجھے راضی کرو۔ اس لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، نہ کہ اسی لیے تاکہ تم اتراؤ، تاکہ تم اپنے مال پر غرور کرو، اپنے کپڑوں پر غرور کرو، اپنی صحت پر غرور کرو۔ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے۔ ہم تمہیں موت بھی دیں گے، پھر زندہ کریں گے۔ میرے بندوں، حشر کا میدان لگے گا، وہاں پر کیا کرو گے؟ وہاں پر کیسا جواب دو گے؟ تانبے کی زمین ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، وہاں پر کیسا حساب کیا جائے گا؟ تو اللہ قیامت کا وقت اللہ کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ کوئی نہیں آواز، کوئی نہیں۔ اللہ نے دولت دی ہے، اعمال بنو سے، عمل یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہم پر ہمارے پر بھی خرچ کرنا ہے، اللہ کے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ کسی نے اللہ سے سوال کیا، اللہ آپ نے انسانوں کو بنایا ہے، فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتوں سے بھی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہ فرشتوں سے گناہ، ہم نے فرشتوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری تسبیحات بیان کریں۔ ہم نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت بھی کرے، کاروبار بھی کرے، کمائے کھائے، سب کرے، لیکن میری محبت کو دل سے نہ نکالے۔ جس دن میری محبت کا تار میرے بندے کے دل سے کٹ گیا، اسی وقت سے بندہ برباد ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ چاہے کسی چیز کا بھی تکبر ہو، اپنے عزت کا ہو، مال کا ہو، کسی کا ہو،
ہمارے پاس پیسہ ہے، اس کا صدقہ، خیرات، زکات، سب چیزیں ہمیں ادا کرنا ہے. تو اللہ کہے گا سب کچھ کرو، میری عبادت کر کے زندگی گزارو، تمہیں تو آنا ہی میرے پاس ہے، دنیا میں تو رہنا نہیں ہے، آنا ہی میرے پاس ہے. آج ہم اتنی بڑی عمدہ زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیے کہ موت میں جاتے ہی، خبر میں جاتے ہی ساری محبتیں ختم ہو جائے گی. جس طرح خبر میں جس طرح بندہ گیا، ساری محبتیں ختم. آج ہم جس کے لیے، چاہے اولاد ہو، کس کے لیے ہم جو زندگی کو اپنا فیشن بنا رہے ہیں، سب کچھ کام آنے والا نہیں ہے. کام آنے والے ہمارے اعمال کام آنے والے ہیں، ہماری اولاد ہمارے پیچھے کام آنے والی ہے. اگر ہم ہماری اولاد کو اچھی تربیت دیں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد ہمارے کام آنے والی ہے. یہ اولاد کیا ہے؟ بڑھاپے کی لاٹھی ہے، سہارا ہے، مرنے کے بعد بھی ایک سہارا ہے. تو اللہ نے دولت دی ہے، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ. مرنے کے بعد جب تک مسجد قائم رہے گی، آپ کو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا. مدارس بناؤ، آپ کے مرنے کے بعد جب تک مدرسہ قیام رہے گا، اس مدرسے میں بچے پڑھتے رہیں گے، ان سب کا ثواب آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا. تو قیامت آنی ہے، بہرحال تو قیامت آنی ہے. اللہ کہے گا علم متکبرون، سب کچھ کہاں گئی، سب ختم، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ سارے فرشتوں کو موت دے کر، سارے انسانوں کو موت دے کر، دنیا کو ختم کر کے اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج صرف اس تنہا اللہ کی بادشاہی ہے جو زبردست تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں موت دینے والا. سب کو آخر میں آنا ہے، سب کو موت ہو کر ہی رہے گی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا ہے وہ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین والحمد للہ.